معروضات سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان بنا ڈالا، قرآن بنا ڈالا، رمضان بنا ڈالا، قرآن بنا ڈالا، بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا۔ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو معاف کرنے کے لیے کتنے موقع عطا فرمائے، اور خاص طور سے رمضان المبارک جو ہے وہ آتا ہی بندوں کی مغفرت کرانے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے ہم نے تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں روزے ہم پر فرض بھی کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آپ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، بھلے ہی ان کا کوئی وجود نہ ہو، بھلے ہی ان کی کوئی سچائی نہ ہو، لیکن ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر آپ کو روزہ کسی نہ کسی طرح پایا جائے گا، کسی نہ کسی طرح ہر دھرم کے اندر آپ کو روزہ ملے گا۔ یہ بات اور ہے کہ مسلمان صبح فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ وہ جمع کرتا ہے، اور تمام چیزیں جن سے رکنے کا حکم ہے ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے، اور یہ اس کو اسلام میں روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روزے کو کوئی فاسٹنگ کہتا ہے، اسی روزے کو کوئی اپواس کہتا ہے، اور الگ الگ نام اس کے پائے جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہر دھرم کے اندر روزے کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملے گا ہی، آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اگر ہم بات کریں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی 3 روزے فرض کیے گئے تھے، 13، 14، 15 کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد جتنے نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھے، ان امتوں کے اوپر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں امت محمدیہ پر تو روزے کب فرض کیے گئے؟ اللہ اکبر، ہجرت کے 15 سال کے بعد روزے فرض کیے گئے، 15 ہجری میں مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہوئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے بھی مسلمان روزہ رکھا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی ہمارے نبی پر روزے فرض تھے، اور وہ عاشورہ کے 2 روزے تھے جو ہمارے نبی علیہ السلام پر فرض تھے۔ تو گویا کہ رمضان آنے سے پہلے بھی مسلمان روزہ رکھتے تھے، یہ امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہے وہ تمام امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ آج کی امت بھی اور پچھلی امت بھی تمام کے اندر روزہ پایا جاتا ہے، تمام کے اندر روزہ موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا مقرب عمل ہے، کتنا محبوب عمل ہے کہ اس امت پر بھی اللہ نے فرض کیا، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا، لیکن اللہ چونکہ اس امت سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اپنے حبیب کی امت سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس امت کو زیادہ روزے عطا فرمائے۔ پچھلی امتوں میں کسی پر 1 روزہ، کسی پر 2، کسی پر 5 روزے، کسی پر 3 روزے فرض تھے، اللہ نے اس امت پر 30 روزے فرض کیے۔
پورا مہینہ ہی اللہ نے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے. اب چاہے 30 کا مہینہ ہو یا 29 کا، پورا مہینہ بندہ روزہ رکھتا ہے. اور پھر بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو رمضان کی خاصیت ہی روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. یعنی آپ دیکھیں، بندے نے نماز پڑھی اس کو ثواب ملا، بندے نے حج ادا کیا اس کو ثواب ملا، بندے نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا اس کو ثواب ملا، بندے نے مسجد بنا لی ثواب ملا، بندے نے مدرسہ بنا لیا ثواب ملا. گویا کہ جتنے دنیا کے کام ہیں، جتنے نیک کام ہیں، وہ تمام کا بدلہ ثواب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود دوں گا، اور روزے کی جزا میں خود ہوں. روزے کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو آپ دیکھیے نا، ہم اگر کوئی نیک کام جنت کے لیے کر رہے ہیں تو روزہ رکھو، جنت بنانے والا مل جائے گا. کوئی کام ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، روزہ رکھو، ثواب دینے والی ذات خود ہمیں مل جائیں گی. اور آپ دیکھیے، جب خدا ہم کو مل جائے گا تو پھر کس چیز کی ضرورت باقی رہ جائے گی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تو جب حضور کا کوئی ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو اگر خدا کا کوئی ہو جائے یا خدا کسی کا ہو جائے تو کتنے بڑے مرتبے اس کے. تو اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میری سلطنت کی جس چیز پر جس نے ہاتھ رکھ دیا اس کی وہ چیز ہو جائے گی. میری سلطنت کی جس چیز پر جس نے ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اور غالباً یہ واقعہ سلطان محمود غزنوی کا ہے. تو کہا کہ جو چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی. اب جو انسان کی جتنی سوچ تھی وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے لگا. کسی نے کرسی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا، خزانے پر ہاتھ رکھا، کسی نے محل پر ہاتھ رکھا، کسی نے بادشاہ کی سواری پر ہاتھ رکھا. لیکن ایاز جو تھا اس نے سیدھے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا کہ تم نے تو کسی چیز کو چننا تھا، مجھ پر ہی تم نے ہاتھ رکھ دیا. کہا بادشاہ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو چیزوں کو تلاش کرتے گھوم رہے ہیں، میں نے تو سیدھے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری سلطنت میری ہو گئی. یہ تو مثال تھی. تو آپ سوچئے بندے نے اگر روزہ رکھا تو خدا فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں. تو اگر خدا ہی ہمارا ہو جائے، ہم ہی خدا کے ہو جائے تو کس چیز کی کمی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں وہ مقام اور مرتبہ بندے کو عطا فرمایا ہے کہ تمام عبادتیں ایک طرف ہے، روزہ عبادت ایک طرف ہے. ہر عبادت پر ثواب ملے گا، روزے پر روزے کی جزا میں اللہ خود مل جائے گا، جنت بنانے والا مل جائے گا، ثواب عطا کرنے والا مل جائے گا. اور اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، نیک کام کرنے والے بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم نے روزہ تم پر فرض کیا. تو بندے کو سب سے زیادہ تقویٰ پرہیزگاری کس چیز سے ملیں گی؟ روزے سے. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت آدم اور ماں حوا کو بہکانے والا کون؟ شیطان. اور ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کام میں نے کر دیا، شیطان نے مجھ سے کروا لیا، بڑا گناہ ہو گیا، شیطان نے مجھے بہکایا، وسوسہ ڈالا تو میں نے وہ کام کر دیا. مجھ سے گناہ تو شیطان نے کروایا. گناہ کرے ہم اور الزام لگائے شیطان پر. شیطان تو ہوتا ہے ہم کو گناہ کروانے والا، لیکن شیطان کی چاہت سے زیادہ تو ہماری لالچ ہوتی ہے گناہ میں، ہماری عوض ہوتی ہے. تو بہرحال ہم کیا کہتے؟ یار میں چاہتا نہیں تھا لیکن میں نے وہ
فلاں کی 1000 روپے کی گڈی میں سے چپکے سے 10 روپے نکال لیے, میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن شیطان نے مجھ سے کروا لیا. انسان کہتا ہے یار میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن مالک کے گلے میں سے میں نے 1000 روپے نکال دیے, شیطان نے کروا دیا. یار آج تو میں نے گھر میں چوری کر لی, میں چاہتا نہیں تھا, شیطان نے گناہ کروا لیا. تو ہم جس طرح ہر الزام کو شیطان کے اوپر تھوپتے ہیں, اور یہ ہے بھی ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, وہ تو ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, گناہ پر لانا چاہتا ہے. تو ہم شیطان پر اپنے گناہوں کو ڈالتے ہیں, اور ماں حوا کو بہکانے والا بھی شیطان. لیکن رمضان جب آتا ہے تو نبی فرماتے جب رمضان آتا ہے اللہ شیطان کو قید کر لیتا ہے. بلکہ صرف شیطان نہیں, جتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ ان تمام موذی چیزوں کو قید کر لیتا ہے. رمضان آتا ہے تو اللہ جہنم کے دروازے بند کر کے اس پر قفل لگا دیتا ہے. رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. رمضان آتا ہے تو شیطان قید ہو جاتا ہے. لیکن پھر سوال یہ تو آتا ہے کہ یار جب شیطان قید ہو گیا تو پھر رمضان میں ہم سے گناہ کیسے ہو رہے؟ شیطان اگر قید ہو گیا تو رمضان میں بھی گانے سننے کی عادت نہیں جا رہی. اگر شیطان قید ہو گیا تو رمضان میں بھی زنا کے مناظر ہم سے نہیں چھوٹ رہے. اگر شیطان قید ہو گیا تو یہ گناہ ہم سے کون کروا رہا ہے؟ شیطان تو قید ہو گیا. تو یاد رکھیے رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے, نفس قید نہیں ہوتا, نفس امارہ قید نہیں ہوتا. یہ نفس امارہ کیا ہے؟ ہم کو بہکانے والا شیطان ہے, لیکن شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا. شیطان سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں, وہ خود پہلا ابلیس ہے, وہ خود پہلا شیطان ہے. اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا. اس کو کون بہکایا؟ وہ تو فرشتوں کا استاد تھا, وہ تو ملائکہ کا سردار تھا, وہ تو جنت میں آیا جایا کرتا تھا, اس کو کون بہکا دیا؟ حالانکہ اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. تو پتہ چلے گا مفسرین اور صوفیاء فرماتے شیطان کو بہکانے والا نفس امارہ تھا. جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس امارہ. اب یہ نفس امارہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے نفس بنایا, اور جب وہ نفس کو بنایا اس کے بعد اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس امارہ نے جواب دیا کہ تو ہے اور میں ہوں. تو ہے اور میں ہوں. اب ساری خدائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے, اور نفس کہے کہ میں ہوں, رب کے سامنے آنا. کہا میرے سامنے آنا, کہتا میں ہوں. اللہ نے کہا فرشتوں سے, کہا فرشتوں جاؤ ذرا اس کو جہنم میں ڈالو, ذرا عذاب میں گرفتار کرو. نفس امارہ کو جہنم میں ڈالا گیا. الگ الگ روایتیں, لیکن ایک مخصوص روایت بتا دو, 100 سال اس کو جہنم کی تپش کے اندر جلایا گیا. ایک 80,000 سال کی بھی روایت ہے, لیکن مان لے 100 سال. 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا گیا. اس کے بعد اس کو نکالا, پھر رب نے پوچھا بتا میں کون؟ نفس امارہ نے کہا انتا انا, تو ہے میں ہوں. اللہ نے کہا اے فرشتوں اسے پھر جہنم میں ڈال دو. پھر جہنم میں ڈالا. 300 سال تک نفس امارہ کو جہنم میں جلایا گیا. اس کے بعد جب نکالا اس کو تو پھر کہا بل چل بتا میں کون ہوں؟ اس نے پھر کہا انتا انا, تو ہے میں ہوں. پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں اب اس نفس امارہ کو بھوکا رکھو, پیاسا رکھو, اسے کھانے کو کچھ نہیں دینا, پینے کو کچھ نہیں دینا, اس کو بھوک کی اور پیاس کی شدت لگنے دو.
اس کے بعد جب اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور کچھ سالوں کے بعد اللہ نے پھر اس کو نکال کر کے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں، پھر وہ نفس نے کہا تو خدا ہے میں جدا ہوں، تو رب ہے میں بندہ ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں۔ اللہ نے کہا اب تو اپنی لائن پر آیا ہے، اب تو راستے پر آیا۔ تو یہ نفس امارہ اتنا ڈھیٹ ہے، جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد بھی وہ نہیں بدلا، لیکن نفس امارہ کو اگر کسی نے توڑا ہے وہ بھوک نے اور پیاس نے توڑا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ شیطان تو قید ہو گیا رمضان میں، نفس کھلا ہے، نفس ہم سے گناہ کرا رہا ہے۔ تو بندہ جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے نفس امارہ سے لڑائی لڑ رہا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ نفس کو آپ کسی چیز سے ہرا نہیں سکتے، اگر اس کو ہرانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں روزہ رکھو، نفس ہار جائے گا۔ تو دراصل اللہ جو حکم دیتا ہے نا روزہ رکھنے کا، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، نفس کے چنگل سے تم نکل جاؤ۔ آپ دیکھیں رمضان آتا ہے تو ہماری عادتیں بدل جاتی ہیں، رمضان آتا ہے ہماری عادتیں بدل جاتی ہے۔ جو انسان صبح 10 بجے اٹھنے والا ہوتا ہے وہ رات میں 4 بجے اٹھ کر کے سحری کر رہا ہوتا ہے، جو 12 بجے اٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی سحری کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان صبح 10 بجے ناشتہ، دوپہر میں 2 بجے کھانا اور رات میں مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہے، وہ انسان کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ صرف صبح سحری کرتا ہے اور رات میں افطار کرتا ہے۔ بالکل معاملات تبدیل ہو گئے، آخر کیوں؟ تو دراصل اس کی وجہ یہ بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تب اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر سے ایک دروازے کو کھول دیتا ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دنیا میں آتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات ٹھنڈی ہوائیں دنیا میں آتی ہے، اور جب وہ ٹھنڈی ہوائیں دنیا میں آتی ہے تو پوری دنیا کے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اور ایک بھینی بھینی آواز آسمان کے اندر گونجتی ہے۔ جب فرشتوں سے کسی نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے تو فرشتوں نے کہا چونکہ اب رمضان آ گیا ہے تو آسمانوں میں رمضان کے استقبال میں شہنائی بجائی جا رہی ہے۔ اور اس رات کی سب سے خاص بات بتاؤ، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرتا۔ اب شاید آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ابھی نہیں ہوا ہوگا کہ رحمت کی نظر کیا چیز ہوتی ہے، رحمت کیا چیز ہوتی ہے، نظر کرم کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم کہیں پر اگر چلے گئے کسی کے گھر یا کسی اور شہر میں چلے گئے تو ہمیں تو چھوٹے لوگ لیکن لوگ ہم کو بڑا مولانا سمجھتے، بڑے مولانا صاحب آئے تو لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے دکان پر پتہ نہیں کیا نظریں بد لگ گئی ہے۔ اگر کوئی پیر ہو تو مرید کہتا ہے کہ پیر صاحب نگاہ کرم کر دیجئے تاکہ کاروبار چلنے لگ جائے، زندگی میں سکون آ جائے۔ اگر کوئی استاد ہے تو شاگرد کہتا ہے کہ حضرت نگاہ کرم کر دیجئے۔ اگر کسی ولی کے دربار میں پہنچا، جیسے پیر غیب صاحب کے دربار میں پہنچا تو بندہ کہتا ہے نا حضرت نگاہ کرم کر دیجئے۔ اگر غریب نواز کے دربار پر پہنچا تو بندہ کہتا ہے سرکار غریب نواز نگاہ کرم کر دیجئے، اس لیے کہ بندے کو یقین ہے کہ سرکار اگر آپ نے ایک نگاہ کرم کر دی تو میری زندگی بدل سکتی ہے، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، مصیبتیں دور ہو سکتی ہے، کاروبار چل سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ کسی پیر، کسی ولی یا غریب نواز کی نگاہ کرم کا یہ عالم ہے، اگر وہ ایک بار نگاہ کرم کر دے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آپ سوچئے رمضان کی پہلی رات تو رب العزت اپنے بندوں پر نگاہ کرم کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، وہ خود بندوں پر نگاہ کرم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب افطار کرتا ہے تو اسے 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو پورا دن چونکہ وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور جب اس کو اجازت مل گئی کہ اب تو
افطار کر سکتا ہے، روزہ کھول سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، تو اس کو اس وقت جو لذت اور سکون ملتا ہے دنیا کی کسی چیز میں اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو افطار کے وقت بندے کو میسر آتا ہے۔ اور دوسرا جو بندے کو سکون ملے گا وہ اس وقت جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، کیونکہ روزے کی جگہ تو اللہ ہے۔ جب وہ روزہ دار دنیا سے جائے گا تو وہ تو اپنے رب کا دیدار کرے گا، بلکہ حضور فرماتے جنت کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور وہ بنا ہے صرف روزے داروں کے لیے۔ اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، رمضان کا سب سے بڑا عمل روزہ ہے، جو اللہ کو بھی محبوب ہے، رسول خدا کو بھی محبوب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، سر دکھ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے، پتہ نہیں پورا دن سر دکھا تو میں کیا کروں گا، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا تو روزہ نہیں رکھیں گے، کہا پتہ نہیں کیا ہوگا دن بھر۔ کسی کو اگر کام پر دھوپ میں جانا ہے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار دھوپ میں کام کرنا پڑے گا۔ گھر کی عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آج شاپنگ پر جانا ہے، روزہ نہیں رکھوں گی، اگر روزہ رکھوں گی تو شاپنگ کیسے ہو پائیں گی۔ آج گھر میں مہمان آنے والے، اگر روزہ رکھ لیا تو زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیسے روزہ میرا مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے، بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، سردی ہو گئی روزہ چھوڑ دیا، کھانسی ہو گئی روزہ چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے کبھی پوچھا ہے شریعت کی نظر میں کہ ان تمام چیزوں کی بنا پر کیا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل چھوڑا نہیں جا سکتا روزہ، بلکہ روزہ چھوڑنے کا عذاب اگر میں آپ کو بتا دوں، اور یہ قانون ہے شریعت کا، اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک رمضان کا روزہ چھوڑا، ایک روزہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے اگر ایک جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑا نا، اب رمضان کے علاوہ دنوں میں اسے اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور وہ بھی کیسا؟ پہلے دن سے شروع کرنا پڑے گا تو 60 دن تک لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر ایک دن سے لے کر 58 دن تک روزے رکھا، 59ویں دن طبیعت خراب ہو گئی یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، تو ایسا نہیں ہے کہ 2 روزے رکھ لیں گے تو ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، نہیں۔ کفارہ یہ کہتا ہے ایک روزے میں بھی اگر گیپ ہو گیا، چھوٹ گیا، دوبارہ سے 1 سے لے کر 60 تک روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت میں لوگ جان لے کہ رمضان میں اللہ نے کتنی بھلائی رکھی ہے، رمضان میں کتنی برکتیں رکھی ہے، تو میری امت دعا کریں گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے۔ اور حضور فرماتے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا یا جس نے رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو حضور فرماتے پھر سال میں کبھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جس نے رمضان میں مغفرت نہیں کرائی سال میں کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے، یہ رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رمضان اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات والا ہے۔ اگر ہم اس پہ بھی اپنی مغفرت نہیں کرا پائے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو پائے، تو پھر ہماری مغفرت کہاں ہوگی؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں افطار کے وقت ہر ساتھ میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر رات رمضان میں، رمضان کی ہر رات اللہ 10 لاکھ لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کرتا ہے۔ اتنا، یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے ہمارے لیے، تو یہ مغفرت کا پروانہ لے کر کے آیا، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، کاروبار میں ضائع کر دیتے ہیں، شاپنگ میں ضائع کر دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے۔ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ وقت کو غنیمت جانے، یہ سوچے کہ شاید آئندہ رمضان مجھ کو نہ ملے، یہی سوچ کر کے یہ رمضان کو صحیح طور پر ادا کرے تو یقیناً ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ ورنہ گناہ کرنے کے تو انسان کو بہت سارے بہانے مل جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بہت سارے بہانے انسان کو مل جاتے ہیں۔
اور رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے انسان سوچتا ہے کہ یار اب یہ کاروبار کا مہینہ آ گیا، اب خوب کاروبار کریں گے، خوب کمائیں گے۔ سبزی والا ہے تو وہ بھی کمانے کی فکر میں، فروٹ والا ہے وہ بھی کمانے کی فکر میں، کرانہ والا ہے وہ بھی کمانے کی فکر میں۔ بھائی یہ کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ کمانے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بندوں پر خرچ کرنے والا مہینہ ہے، لوگوں کی جیب خالی کرنے والا مہینہ نہیں۔ جو کیلے 30 روپے ڈجن مل رہے ہیں نا، رمضان میں 50 روپے ڈجن ملنا شروع ہو جائے۔ جو تربوز آج 50 روپے میں 2 کلو ملتا ہے وہ رمضان میں 40 میں 1 کلو ملتا ہے۔ اور یہ تو خیر ہمارا ہندوستان ہے، ہمارا پیارا ملک ہے، بلکہ آپ اسلامی ملک کی بات کریں اگر پڑوسی ملک کی، وہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو وہاں پر ہر ایک چیز کو پہلے اسٹاک کر لیتے، وہ سوچ لیتے رمضان آنے والا ہے، شکر کو جمع کر لو تاکہ رمضان میں مہنگی قیمت میں بیچیں گے، یہ چیز جمع کر لو تاکہ مہنگی قیمت میں بیچیں گے۔ تو آج جتنے زیادہ مسلمان اتنے زیادہ بربادی کے اندر گئے ہوئے۔ یہ بھی تو ہمارا ملک ہے کہ اس کے اندر بھی تو اگر کوئی مسلمان مہنگا دے رہا ہے تو کوئی غیر مسلم افطار والے کو تھوڑا سستا دے دیتا ہے، لیکن مسلمان کی فکر نہیں کرتا۔ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے رحمان کو تو راضی کر رہے ہو، اس کے بندوں کو ناراض کر رہے ہو، اس کے بندوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور فرماتے رمضان میں اللہ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، ہمیں اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے؟ صرف لوٹنے کے فراق میں رہتے۔ میں آپ کو بتا دوں، خدا کے لیے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا دھندا کم ہو جائے گا، بلکہ اگر آپ کوئی چیز رمضان کے علاوہ 20 روپے میں بیچتے تھے، رمضان میں بھی 20 ہی میں بیچیے، ورنہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک چین سسٹم ہے۔ 20 کی چیز آپ نے 30 میں بیچی، اب آپ کسی دکان پر جائیں گے تو 30 والی چیز وہ آپ کو 40 میں بیچیں گے، لیکن اگر آپ نے ایمانداری سے رمضان سے پہلے 20 میں بیچی تھی اور اب بھی 20 میں بیچ رہے ہو تو آپ کسی کے پاس جاؤں گے تو وہ بھی 20 کی چیز آپ کو 20 ہی میں دے گا، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کرو گے آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ حضور فرماتے کما تدین و تدان، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کا خیال کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، روزے رکھے، لوگوں کی مدد کرے، گھر والوں پر خرچ کرے، یہ کام ہے ہم کو جو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سونے میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا، ٹہلنے گھومنے میں وقت برباد نہیں کرنا، شاپنگ میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا۔ اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچے، اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کو استعمال کرے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہم تراویح میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجرنا من النار۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے بعد نماز مغرب اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا روزانہ کی بیس میں، جس نے اس دعا کو روزانہ بعد نماز مغرب کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھ لیا، میرے نبی فرماتے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ کریں گے، چھوٹا سا عمل ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، مشکل سے 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی۔ اور رمضان آئے گا تو رمضان کے اندر یہ نہیں کرنا کہ رمضان کے آنے سے پہلے سب کو بھیجے ہم نے میسج بنا کر رمضان مبارک ہو، نیچے لکھا رہتا۔ حضور فرماتے جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دی اس پر جنت واجب ہو جاتی، یہ جھوٹی بات ہے۔ اور میرے نبی تو فرماتے کہ جس کسی نے مجھ پر وہ بات کو گڑا جو میں نے نہیں کہی ہے، پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم جانے انجانے میں حدیث سمجھ کے لوگوں کو فارورڈ کر دیتے، پر ہم تو گناہ کما رہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس نے رمضان کی مبارک بات دی وہ جنتی ہو گیا۔ ہاں حدیث جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی فرماتے کہ جو بندہ مومن رمضان کے آنے پر خوشی منائے اور جانے پر غم منائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں جنت کو لکھ دیتا۔ تو خوشی منانے کا حکم ہے، مبارک بات دیتے گھومنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ واٹس ایپ پر سب کو وہی سب چلتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اصل عمل کی طرف آئے،
اور رمضان کا ادب کرے، احترام کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔